الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود سے آغاز کریں گے۔ گفتگو ہماری طبقات میں جاری تھی اور ہم نے کہا کہ جو وارثوں کے ہمارے یہاں 3 طبقات کے موجود ہیں۔ پہلے طبقے کا خلاصہ یہی ہے کہ اس میں 2 صنفیں بنائی گئی ہیں کہ جس میں والدین آتے ہیں اور اولاد آتی ہے، اور والدین کے بارے میں ایک یہ وضاحت تھی کہ فقط والدین شامل ہیں، جو والدین کے والدین ہیں جسے دادا دادی نانا نانی کہتے ہیں وہ اس طبقہ میں شامل نہیں ہیں۔ اولاد کے بارے میں یہ وضاحت تھی کہ جو اولاد الاولاد ہے اس کی باری تب آتی ہے کہ جب اولاد اپنی کے موجود نہ ہو، اور یہیں سے وہ تشیع کا مشہور فتویٰ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ جس کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، ایک فوت ہو گیا تھا، اس کی یتیم اولاد تھی، اب اگر ان کا دادا فوت ہوتا ہے تو پھر جو دادے کی میراث ہے ان کے بیٹے کو ملے گی، پوتوں کو نہیں ملے گی، کیونکہ یہاں پہ قانون کیا ہے کہ جب اقرب موجود ہو تو پھر ابعد الاقرب یمنع الابعد کا کیا قانون یہاں پہ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا طبقہ تھا۔ دوسرے طبقہ میں کون افراد تھے؟ اجداد شامل تھے۔ تو اجداد کی ہم نے یہ تفسیر کی کہ فقط اگر جد کا لفظ بھی استعمال ہو تو اس سے آپ مراد عمومی لے سکتے ہیں، اگر اس کو تفصیل سے لکھیں تو الاجداد والجدات یوں لکھیں گے۔ یہ پہلی صنف ہوگی، اور دوسری صنف میں کیا آئے گی؟ وہ اخوہ والاخوات آئے گی، بھائی اور بہنیں آئیں گی۔ انہی کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور ملاحظہ اور شرط بھی ہوگا کہ اجداد اور جدات میں اوپر بھی آپ جا سکتے ہیں، پڑ دادا پڑ نانی ان کو بھی ملے گی، لیکن وہاں پہ شرط کیا رہے گی کہ اگر قریبی موجود ہے تو پھر دور والی کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ اور پھر آپ آ جائیں بھائی بہنوں میں، تو بھائی بہنوں میں سے اگر ایک بھی موجود ہو تو پھر بھائی بہن کی اولاد کو نہیں ملتی۔ بھائی بہن کی اولاد کو تب ملتی ہے کہ جب بھائی بہن کوئی بھی موجود نہ ہو۔ پھر اولاد میں صحیح ثانی نے فرمایا کہ جتنا آگے چلتے جائیں اولاد الاولاد وہ بھی کیا شامل ہوگی، شرط وہاں پر بھی یہی رہے گی کہ جب اقرب موجود ہوگا، قریبی ترین موجود ہوگا تو پھر ابعد کو کیا ہے وہاں پہ نہیں ملے گا۔ تو یہ 2 طبقات ہو گئے تھے۔ آج جو ہے وہ طبقہ ثالثہ، جو آخری جو طبقہ ہے اس کو جو ہے ہم بیان کریں گے۔ طبقہ ثالثہ کو کہتے ہیں کہ اس میں اعمام و اخوال، یہ عربی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اعمام اور اخوال ایک ہی کیا صنف ہے، اور ان اگر یہ موجود نہ ہو تو پھر ان کی کیا آ جاتی ہے؟ اولاد آ جاتی ہے۔ اولاد موجود نہ ہو تو پھر اولاد کی اولاد آ جاتی ہے۔ اعمام اخوال کے اردو میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جو عم کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ والد کے بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو والد کا بھائی یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کا والد موجود نہیں ہے، والد کا بھائی موجود ہے، یعنی اس کا جو ہے چچا کیا موجود ہے، اس میں چچا آ جائے گا۔ اور عم کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اماں، جو اماں کا لفظ ہے وہ چاچی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ پھپھو کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، یعنی والد کا بھائی عم کہلائے گا اور والد کی بہن کیا کہلائے گی؟ اماں کہلائے گی۔ اور خال میں کیا آ جاتا ہے؟ خال کو کیا کہتے ہیں؟ خال المسلمین مشہور ہے کہ نام ہے ماموں، ٹھیک ہے۔ تو خال کیا؟ ماموں۔ ماموں کس کی طرف سے ہوگا؟ ماں کی طرف سے ہوگا۔ جو ماں کا بھائی ہوگا اسے کیا کہیں گے؟ خال کہیں گے۔ اور خالہ کسے کہیں گے؟ جو ماں کی بہن ہوگی۔ تو اس میں جو ہے وہ چاچی کا اور ممانی کا کیا ہے؟ کوئی کردار نہیں ہے۔ چاچی اور ممانی کیا ہوتی ہے؟ بلکہ نامحرم شمار ہوتی ہے، وہ محرم میں سے بھی نہیں ہے۔ یعنی چاچی کا کیا مطلب؟ یعنی میرے چاچے کی جو گھر والی ہوگی، ٹھیک ہے، تو میرے چاچے نے کہیں کسی فیملی میں شادی کی تو ان کی جو گھر والی ہے اگر وہ میری خالہ وغیرہ نہیں ہے تو وہ میرے لیے نامحرم ہوگی، فقط چاچی کی بنیاد پہ محرم نہیں بنے گی۔ اسی طریقے سے میرے ماموں کی جو بیوی ہیں، ممانی جیسے کہتے ہیں، وہ بھی کیا کہلائے گی؟ نامحرم کہلائے گی، یعنی وہ اصلا نسبی رشتوں میں نہیں آتی۔ آپ یہ کہیں گے نسبی رشتوں میں ہے، اس کا تعلق خونی رشتوں سے ہی نہیں بنتا۔ خونی رشتوں میں یہی عنوان آتا ہے اعمام اور اخوال کا۔ اعمام اور اخوال میں جو اولاد ہوتی ہے، اولاد کے لیے ہم لفظ کیا استعمال کرتے ہیں؟ کزن کا لفظ کیا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چاچے کا بیٹا، خالہ کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، یہ سارے کیا کزن ہوتے ہیں۔ تو کزن کو میراث کب ملے گی؟ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا کزن تھا، کزن کو میراث کب ملے گی؟ آپ کہیں گے کہ جب پہلے 2 طبقے بھی نہ ہوں اور تیسرے طبقے میں سے خود جو ہے نا چاچا بھی کوئی موجود نہ ہو، پھپھو بھی کوئی موجود نہ ہو، کوئی بھی موجود نہ ہو، تو پھر کس کی باری آئے گی؟ کزن کی باری آئے گی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یوں آپ کے سامنے رکھیں کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کی جو ہے وہ
ایک پھپھو تھی اور ایک جو ہے وہ اس کی خالہ کی بیٹی تھی، تو اب جو ہے وہ میراث کس کو ملے گی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ پھپھو کس میں آتی ہے؟ اعمام اور خوال میں آتی ہے، تو میراث ساری کی ساری کس کو مل جائے گی؟ پھپھو کو مل جائے گی۔ جو پھپھو کے نیچے اولاد ہے، یعنی کہ یا خالہ کی اولاد ہے، فرض کریں خالہ موجود نہیں، خالہ کی اولاد جو خالہ کی بیٹی ہے اسے کیا میراث نہیں ملے گی۔ کیوں؟ یہاں پر بھی یہ قانون ہے کہ اگر اقرب موجود ہے تو پھر یمنع العبادہ، تو وہ بعد والے کو کیا کر دے گا؟ مانے بنے گا، اس کو میراث نہیں جانے دے گا۔ تو یہ تین طبقات کیا ہوتے ہیں یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں۔ اب ہاں 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 ایک ساتھ سب کو ملے گی، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی بندہ فوت ہوا، اس کا چاچا بھی تھا اور ادھر سے کیا ہے اس کی جو ہے وہ ماموں بھی تھا، تو اب دونوں کی میراث ملے گی، چاچا کو ملے گی، ماموں کو ملے گی۔ وہ کیسے تقسیم کرنی ہے وہ آگے طریقہ کار آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ماموں کا بیٹا ہو اور چاچی موجود ہو، ماموں نہ ہو۔ ہاں چاچی کو تو ملتی نہیں ہے نا، چاچی تو خونی رشتہ داروں میں آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چاچی اور مامی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے تو حجاب پردہ سب کچھ واجب ہے، وہ خونی رشتہ داروں میں نہیں ہے، واضح۔ یعنی اب اس کی ہم مثالیں بنا لیتے ہیں، چند ایک کیا تطبیقی مثالیں، لیکن اس سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں۔ اچھا، عبارت یہاں پہ پہنچی تھی الطبقۃ الثالثہ، صنف واحد، طبقہ ثالثہ کی ایک ہی صنف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہم الاعمام والاخوال، کہ اعمام اور اخوال ہیں۔ وَإِنْ عَلَوْا، اگرچہ اس کو ہم نے بھی بیان نہیں کیا۔ وَإِنْ عَلَوْا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی چاچے کا جو چاچا ہوگا وہ بھی چاچا کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے خالہ کی جو خالہ ہوگی وہ بھی کیا کہلائے گی؟ خالہ کہلائے گی۔ جیسے اس کو بیان کیا کر رہے ہیں کہ اعمام الآباء، آبا یعنی آپ کا جو والدین ہیں، آپ کا جو والد ہے، والد کا جو چچا ہے وہ بھی کیا اسی میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ چاچے کا چاچا کہہ دیں یا والد کا چچا کہہ دیں، ایک ہی بات ہے، یہ فرق ہے اس میں؟ کیوں فرحان صاحب؟ والد کا چچا ہے لیکن چاچے کا چاچا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے مکس ہو رہے ہیں، پھر بھی نہیں، پھر بھی وہ آگے بحث ہے کہ چاچے کا چاچا اور سارے چلیں۔ اچھا، والامہات، اسی طریقے اعمام یعنی اعمام الآباء والامہات، اعمام جو ہے وہ مضاف کہلائے گا، آبا مضاف الیہ کہلائے گا، اور امہات کا کس کے اوپر ہوگا؟ اسی آبا کے اوپر ہوگا، یعنی آبا اور امہات کے جو اعمام ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان کے جو والد کا چاچا ہے، حتیٰ کہ دادا کا جو ہے چاچا ہے، یہ آبا کہلائیں گے نا، آبا و اجداد کہلائیں گے، وہ بھی کیا اسی کیٹیگری میں آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اخوال، وہ امہات کیا ہے؟ امہات کے اوپر لے لیں، ان کے چاچے لے لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اخوالہم، انہی کے کیا اخوال لے لیں، اخوالہم کی ضمیر کدھر جائے گی؟ آبا اور امہات دونوں کی طرف جائے گی۔ اور وَأَعْمَامِ الْأَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَأَخْوَالِهِمْ، ٹھیک ہے، اس کی بھی کیا صراحت کر دی کہ جدات، ہاں یعنی دادا کا چاچا جو ہے وہ دادا کا ماما، دادا کی پھپھو، یہ بھی کیا اس میں آ جائے گی؟ ماں کا چچا وہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اپنا چچا ہو یا ماں کا چچا ہو یا باپ کا چچا ہو یا دادے کا چچا ہو یا دادی کا چچا ہو، نانے کا چچا ہو یا نانی کا چچا ہو، سارے اس میں آ جائیں گے۔ ہاں نانے کا بھائی بھی اس میں آ جائے گا، اسی طبقے میں آئے گا، تیسرے میں، اوپر والے میں نہیں آئے گا۔ لیکن قانون کیا رہے گا کہ جب قریبی موجود ہے تو پھر ان کی باری نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ ہم نے نیچے والے رکھے نا اولاد، اس کے اوپر کیا یہاں پہ جائے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ جو علوی یعنی اوپر والا درجہ ہے، ان علو کہتے ہیں نا، اوپر والا۔ ان کی باری کب آئے گی؟ کہ جب یہ خود نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ فوت ہوا، فقط اس کا کیا ہے جی، اس کے دادے کا بھائی زندہ ہے، ٹھیک ہے، دادے کا بھائی زندہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر ساری میراث کس کو دے دیں گے؟ اس کے دادے کے بھائی کو دے دیں گے۔ کس کے اوپر؟ ہاں ہاں یہ سوال ہوگا، یعنی ہاں نہیں پھر تو ان کی طرف نہیں آئے گا آسن، تو یعنی یوں ان کا سوال بنے گا محسن صاحب کا کہ جو ہے جو والد کا چچا موجود ہے اور ادھر سے کیا ہے چچے کی اولاد موجود ہے، تو اب ان میں سے کس کو دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اولاد کی باری نہیں آئے گی، جو اوپر والے ہیں ان کی کیا باری آ جائے گی،
بہرحال یہ مسئلہ آگے شاید دونوں برابر لگ رہے ہیں، دونوں برابر لگ رہے ہیں، اس میں سے صحیح ثانی کس کو ترجیح دیں گے؟ اور میرے ذہن میں نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں۔ نہیں کیسے؟ نہیں طبقہ اولا میں تو والدین ہیں فقط بس، ان کے والد والد دادا دادی، یعنی یہ قانون تو ہے کہ اگر چچا موجود ہو تو پھر اس کی اولاد کی باری نہیں آتی۔ ابھی آگا کہ یہ سوال ہے کہ جو ہے وہ چاچے کا چاچا موجود ہے تو پھر کیا اس اولاد کی باری آئے گی؟ نہیں آئے گی، تو میرے حساب سے تو نہیں آئے گی باری، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں برابر لگ رہے ہیں تو اس کا میں مسئلہ دیکھ لیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْلَادُهُمْ، اسی طریقے سے جو ان کی اولاد ہے، ٹھیک ہے، یعنی اعمام اخوال ہو گئے اور ان کی اولاد ہوگی، وَإِن نَزَلُوا، اگرچہ نیچے جتنا چلتے جائیں، یعنی اولاد اولادہم و اولاد اولادہم وَهَكَذَا، لیکن شرط کیا رہے گی؟ شرط رہے گی کہ بشرط صدق القرابت للمیت عرفاً، کہ عرفاً یہ کہا جائے کہ یہ میت کے رشتہ دار بھی ہیں، یعنی اتنا نیچے نہ چلے جائیں یا اوپر سے اتنا دور نہ چلے جائیں کہ لوگوں میں ان کو رشتہ دار ہی نہ کہا جاتا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو عرفاً جس کو رشتہ دار کہا جاتا ہے اسی تک رہے گا، یعنی دو طبقے تک کہہ لیں زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اتنے فرض کرنا بھی مشکل ہے کہ اتنی جوانی میں شادیاں ہوں، ٹھیک ہے، سارے آگے نکل رہے ہوں، تو اگر ایسا فرض بھی کر لیں تو شرط یہی رہے گی کہ وہ عرفی طور پہ رشتہ دار شمار ہوں، ٹھیک ہو گئے۔ اچھا یہ تین طبقات مکمل ہوئے، اس کے بعد کیا ہے؟ تطبیقی چند ایک سوالات کیا ہے ہم لکھتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو تیسرا طبقہ ہے ہوں، یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی باری بہت کم ہے کہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندہ ایسا ہو کہ بھائی بہن بھی نہ ہوں، والدین بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور جو ہے فقط چاچا ایک ہو، ٹھیک ہے، ایسے کم حالات ہیں۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ بہن بھائی نہ ہو تو وہ کسی اور کو دے دے گا، ماما چاچے کو، مامے چاچے کی طرف نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا چلیں، ایک بندہ کیا فوت ہوا، پہلی تطبیقی مثال، ایک بندہ فوت ہوا، وارثوں میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ بھئی اس کا ایک بھائی ہے، ایک بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، ایک کیا ہے؟ دادا ہے، تو اب بتائیں جو ہے وہ میراث کس کو دینی ہے اور کس کو نہیں دینی، ٹھیک ہے۔ ہاں ہم کہیں گے کہ بھائی جو ہے وہ کس میں جا رہا ہے؟ طبقہ ثانیہ میں جا رہے ہیں، تو لہٰذا بھائی کو کیا نہیں دیں گے۔ بیٹا کس میں ہے؟ طبقہ اولا میں ہے، جب یہ اولا میں ہے تو اسی کو ملے گا۔ دادا کس میں ہے؟ یہ بھی طبقہ کیا ثانیہ میں ہے، تو لہٰذا کیا ہے؟ فقط یہاں سے ہم کہیں گے کہ فقط بیٹے کو کیا میراث ملے گی، بھائی اور دادا کو میراث نہیں ملے گی۔ اچھا یہ ایک مثال ہوگی۔ دوسری مثال کیا تطبیقی ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہوا تو اس کی کیا ہے؟ ایک بیٹی تھی، ٹھیک ہے جی، اور ادھر سے کیا ہے؟ اس کی ایک خالہ تھی، اور ادھر سے کیا ہے؟ اس کی جو ہے وہ ماں تھی اپنی، ٹھیک ہے، بیٹی، خالہ اور ماں۔ اب جو ہے وہ کس کو میراث دینی اور کس کو نہیں دینی؟ ہاں بیٹی کو مل جائے گی اور ماں کو مل جائے گی، کیونکہ یہ دونوں کیا ہیں؟ طبقہ اولا میں سے ہیں، لیکن جو ہے وہ خالہ کو کیا نہیں دیں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ کس طبقے میں ہے؟ طبقہ ثالثہ میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ تیسری مثال آپ لے لیں کہ ایک بندہ فوت ہوا، جو ہے وہ اس کا ایک بھائی تھا، ایک جو ہے وہ اس کی بہن تھی، اور ادھر سے کیا ہے؟ اس کا چچا تھا، اور کیا تھی؟ خالہ تھی۔ اب جو ہے وہ میراث کس کو ملے گی، کس کو نہیں ملے گی؟ ٹھیک ہے، تو بھائی بہن کو ہم دیں گے اور چاچا اور خالوں کو نہیں دیں گے، کیونکہ یہ دوسرے طبقہ میں اور یہ کس میں آتے ہیں؟ تیسرے طبقہ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں وہ بتائیں، آپ مثال بتائیں جی محسن صاحب، مثال لکھتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگ پھنستے ہیں نہیں۔ ایک پوتا ہے، ایک بھائی ہے، ایک دادا ہے، ہاں جی، کس کو دیں گے بھائی؟ نہیں پھنسا دیا بھائی، پھنسا دیا۔ پوتا ہے، بھائی ہے اور دادا ہے، تو کس کو دیں گے ہم؟ ہاں پوتے کو دیں گے، دلیل دیں، پوتے کو کیوں دیں گے جی؟ ہاں کیونکہ طبقہ اولا میں ہے، طبقہ اولا کی جو دوسری صنف تھی اس میں اولاد بھی تھی اور اولاد کی اولاد بھی تھی، ٹھیک ہے، جبکہ بھائی کس میں ہے؟ طبقہ ثانیہ میں ہے، طبقہ ثانیہ کو نہیں ملے گا۔ دادا کس میں ہے؟ یہ بھی طبقہ ثانیہ میں، ٹھیک ہے، اس کو بھی کیا نہیں ملے گا۔ یہ اگر بھائی کا والد کوئی اور بہن کے والد، وہ آئے گا، آگے آئے گا، بھائی بہن کی تقسیم آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی ایک بندہ اور مثال بنائے مشکل سی، ٹھیک ہے، برادران کے لیے، ہاں کوئی مشکل مثال، شاہد صاحب کوئی مشکل سی مثال دیں بھائی، ٹھیک ہے۔ میں اس پوتے پہ بیٹھا ہوں کہ پوتا اگر کوئی یتیم ہو تو پھر اس کے بارے میں کیا کریں گے؟
یتیم و یتیم نہ ہو، پوتا پوتا ہوتا ہے بھائی. 15 سال بلوغت میں جو تم ختم ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، چاہے بالغ ہو بڑا ہو جو بھی ہو. نہیں ہوتا یتیم ہے، یعنی اس کا باپ تو نہیں ہے، بھائی موجود ہے، دادا موجود ہے. کس کا بھائی موجود ہے؟ میت کا نا. ہاں تو میت کا جو بھائی ہوتا ہے کس طبقہ میں آتا ہے؟ طبقہ ثانیہ میں جاتا ہے. اچھا یہ سوال ایسے بنے گا، اگر پوتا زندہ ہے، باپ مر گیا، بیٹا بھی مر گیا، پوتا، اس کے بعد پوتا بھی مر گیا، پھر وہ مال بہن بھائی کو جائے گا، دادا کو ہاں جائے گا. پھر جب سارے آپ نے مار دیے تب کیا اولا سے، تو پھر آگے جانے ہیں نا. ٹھیک ہے. پوتا، ماں اور خالہ اور دادا. پوتے کو نکالیں کوئی اور لے کر. اچھا نواسا. چلیں یوں لکھتے ہیں. آغا نے ایک اور مثال دی ہے جی. ایک بندہ مرا ہے، اس کا جو ہے وہ ایک نواسی ہے، ادھر سے اس کی کیا ہے ایک ماں ہے، اور کیا ہے جی ایک نانا ہے، اور ایک کیا ہے بھائی ہے. اب جو ہے وہ کس کس کو دینی ہے میراث؟ ماں پہلے نمبر میں آئے گی. اچھا ماں کو دیں گے تب کیا اولا میں ہے. نواسی بھی اولاد اور اولاد، یہ بھی طبقہ اولا میں ہے. نانا اور بھائی، نانا کس میں ہے؟ یہ دونوں طبقہ ثانیہ کے ہیں. ہاں یہ دونوں جو ہے طبقہ ثانیہ کے، ان کو جو ہے وہ نہیں ملے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ یہ مسائل کے آپ کے لیے واضح ہوں گے. تو یہ طبقات کی گفتگو یہاں پہ کیا ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے. وہ اما سبب کے متعلق ہم نے پہلے درس میں کیا بات کی تھی. فہو قسمان ہے، اس میں کیا ہے دو قسمیں ہیں، پہلی زوجیت ہے اور دوسری کیا ہے ولا ہے. اچھا زوجیت کس طبقے میں آتی ہے؟ زوجیت ہر طبقے میں آتی ہے. ٹھیک ہے، زوج اور جو زوجہ ہیں نا، یہ ہر طبقے میں کیا میراث پائیں گے. یہی جو ساری مثالیں تھیں ان کے ساتھ آپ شوہر کو لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مرنے والی خاتون ہوگی شوہر کو لکھتے ہیں، یا مرنے والا مرد ہو تو اس کی بیوی کو لکھتے ہیں، تو وہ ہر طبقے میں کیا میراث پائے گی. واضح؟ ہاں یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھی اس کی بیٹی موجود ہے تو بیوی کو نہیں دیں گے، نہیں، بیوی پھر بھی کیا میراث پائے گی. واضح؟ اچھا ولا کے ہم نے 3 طبقات کیے تھے. ولا و ثلاثت طبقات. پہلا کیا ہے ولا العتق. اگر اس کا مولا موجود ہے جس نے اسے آزاد کیا ہے تو پھر کیا ہے ولا زمان الجریرہ کی باری نہیں آئے گی. اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے ولا و زمان الجریرہ ہے، جس کے بارے میں پہلے درس میں بیان کیا تھا کہ کوئی کسی کی دیت کی ضمانت اٹھا لیتا ہے کہ تم جو بھی نقصان کرو گے دیت ہے کہ وہ میرے ذمہ پہ ہوگی. تو اس سے کیا بنے گا، وراثت کا رشتہ ان کے درمیان بن جائے گا. آخری نمبر پہ کیا آتی ہے ولا الامامہ آتی ہے کہ کوئی رشتہ دار بھی نہ ہو تینوں طبقات میں سے. ٹھیک ہے، تو پھر آخر پہ میراث کس کو ملتی ہے؟ امام علیہ السلام کو ملتی ہے. اور موجودہ زمانے میں فقیہ اس میں کیا کرے گا، تصرف کرے گا ایسی جگہ پہ جہاں پہ فقیہ کو یقین ہو کہ امام زمانہ اس جگہ پہ خرچ کرنے سے راضی ہوں گے. واضح؟ اچھا دوسری جو قسم ہے یہ بھی مقدماتی، سما کا قاعدہ جاری ہاں سما کا قاعدہ جاری ہوگا. سما کا اگر یعنی زمان الجریرہ موجود ہے تو سارا اسی کو مل جائے گا، امام کی پھر باری نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی، سما لکھا ہوا ہے نا کتاب میں. ٹھیک ہے، سما لکھا ہوا ہے نا، یعنی اس کی بھی انہوں نے 3 طبقات کر دیے نا. ولا کے بھی 3 طبقات ہو گئے. پہلے طبقہ میں جو مولا آزاد کرنے والا ہوتا ہے، دوسرے میں جس نے دیت کی ضمانت لی ہوئی ہے، تیسرے میں بالکل آخری طبقہ کیا رہتا ہے، امام کا رہتا ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ یہی مثال لیں کہ ایک بندہ جی فوت ہوا، اس کا کوئی بھی نہیں تھا، بیوی بچے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ملے. ٹھیک ہے، اب اس کی میراث کیا کرنی ہے؟ تو آپ کہیں بھی ہمارا رشتہ دار تھا، کیا نام، ہمارا پڑوسی تھا، ہمارا دوست تھا، تو اٹھا کے لیں ایسے. ٹھیک ہے، نہیں اٹھا سکتے. یعنی پڑوسیوں کو کوئی میراث نہیں ہوتی. پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ صاحب کو یہ گمان ہونے لگا کہ ہو سکتا ہے وراثت میں بھی ان کا حصہ ہو جائے. لیکن اس کے باوجود پڑوسیوں کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہوگا. وہ سارے کا سارا کون لے جائے گا؟ امام علیہ السلام لے جائے گا، اگر کسی کا کوئی بھی نہ ہو. ٹھیک ہے جی، زوجیت و ولا، یہ سے کیا ہے؟ ولا نہیں ولا الگ ہے، زوجیت الگ ہے نا. ولا کی 3 قسمیں کی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے نا آگے جو بحث آتی ہے وہ ہمارے ہاں کیا ہے 4-5 اصطلاحیں ہیں جن کا سمجھنا کیا ضروری ہے. فرض، سہم، فریضہ، قرابت، رد. ٹھیک ہے جی، یہ ساری اصطلاحات ایسی ہیں کہ جو میراث میں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہیں، انہی کے اوپر کیا سارا حساب کتاب چلتا ہے. اس میں جو فرض اور سہم ہے یہ ایک ہی معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم سہام بھی کہتے ہیں اور فروض بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، سہام اور فروض کہتے ہیں. ہم فی الحال اسی کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے، باقی جو اس طرح ہیں وہ بعد میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں.
یعنی یہ عنوان کیا بنے گا؟ ابھی ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ فروض کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے فروض ستہ کہتے ہیں، 6 جو فروض ہیں میراث کے، وہ ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ فروض کہتے ہیں سہم کو، سہم کیا مطلب؟ حصہ۔ اس کو فرض کیوں کہتے ہیں؟ اس کو فرض اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ 6 حصے معین کر دیے ہیں کہ یہ 6 حصے جو ہے وہ آپ نے دینے ہیں۔ تو یہ جو 6 حصے ہیں اس کو ایک دفعہ ہم عربی میں یاد کریں گے، جیسے ربع ہے، خمس ہے، سمن ہے۔ ایک دفعہ ہم اس کو کیا ہے اردو میں یاد کریں گے، جو بٹا کے حساب سے 1/2، 2/3، ٹھیک ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں بڑے حصے سے۔ یہ جو فروض ہیں نا، جو سہام ہے، ہمارے پاس کتنے 6 ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو بڑا حصہ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ 2/3 کہلاتا ہے۔ 2/3 کا عربی میں نام ہوتا ہے ثلثان، ٹھیک ہے جی۔ یعنی 3 لاکھ آپ کے پاس ہے تو 3 لاکھ کا 2/3 کتنا ہوگا؟ 2 لاکھ ہوگا۔ اس 2 لاکھ کو 2 ثلث کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 2 ثلث کہا جاتا ہے۔ یعنی 1 ثلث کسے کہتے ہیں؟ 1 ثلث، ثلث کیا مطلب اردو میں کیا معنی کریں گے؟ تیسرا حصہ، تیسرا حصہ۔ تو جب آپ کہیں گے کہ مجھے 3 لاکھ کا تیسرا حصہ 2 چاہیے، یعنی 2 اس کے تیسرے حصے چاہیے مجھے، ٹھیک ہے۔ تو 3 لاکھ کا ایک تیسرا حصہ 1 لاکھ ہو رہا ہے، تو 2 تیسرے حصے کیا ہو جائیں گے؟ 2 ہو جائیں گے، 2 لاکھ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ثلثان کہا جاتا ہے۔ کیا آپ بتائیں کہ ایک بندے کے پاس 9 لاکھ ہیں، 9 لاکھ کے 2 ثلث کتنے بنیں گے؟ 6 لاکھ بنے گے، ٹھیک ہے۔ ہاں ریاضی بھول گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا 6 لاکھ ہے ایک بندے کے پاس، 6 لاکھ کے 2 ثلث کتنے بنیں گے؟ کیلکولیٹر پہ کیسے کریں گے اسے؟ 6 کو 2 پہ تقسیم کر دیں، یہی طریقہ ہوگا نا۔ یہ 6 کو 1 پہ تقسیم کریں، 2 پہ تقسیم کریں، یعنی ہم نے فرض کریں ہم 12 لاکھ کا آپ نکال کے دیں، 2 ثلث نکال کے دیں، 12 کو کتنے پہ تقسیم کریں گے؟ چلو بھی کیلکولیٹر پہ کتنے پہ تقسیم کرتے ہیں آپ لوگ؟ 12 کو 4 میں تقسیم کریں گے، پھر اس 4 کو 2 کی طرف ضرب دیں گے تو نکل جائے گا 8۔ دیکھیں اس کا، ہاں نہیں اس کا دیکھیں 2 ثلث نکالنے سے پہلے ہمیں 1 ثلث نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تیسرا حصہ نکالنا پڑے گا۔ 12 کو آپ تقسیم کریں گے 3 کے اوپر، ہمیں تیسرا حصہ چاہیے نا۔ 12 تقسیم آپ 3 کریں گے تو 4 نکلیں گے۔ ابھی ہمیں کیا ہے 2 چاہیے، تو اسی 4 کو کس سے ضرب دے دیں گے؟ 2 سے آپ ضرب دے دیں گے تو یہ 8 ہو جائیں گے۔ یعنی 12 کا 2 ثلث کتنے ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی کہانی باقی ہے، ابھی سے نہ گھبرائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے یہ سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے میراث میں، جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ 2 ثلث ہیں۔ یہ کس کو ملتا ہے؟ بہنیں ہوں، فقط بہنیں ہوں نا، فقط بہنیں، اور فقط کیا ہوں؟ بیٹیاں ہوں۔ طبقہ اولیٰ میں آپ آ جائیں، طبقہ اولیٰ کے اوپر ہم فوکس کرتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کی فقط بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی نہیں تھی، بیٹیاں تھیں۔ یہ بیٹیاں کیا مطلب 2 یا 2 سے زیادہ، بھائی وغیرہ ساتھ، یہ کہنا بیٹا ساتھ نہیں تھا، تو ان بیٹیوں کو کتنا دیں گے؟ 2/3 ہم دیں گے، واضح، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ طبقہ اولیٰ کو ہم فوکس کریں گے۔ اس کے بعد جو حصہ آتا ہے نا، یہ سب سے بڑا حصہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے 1/2۔ 1/2 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نصف کہتے ہیں۔ ہاں بھائی 3 لاکھ کا 2 ثلث بڑا ہے یا 3 لاکھ کا نصف بڑا ہے؟ 2 ثلث بڑا ہے نا۔ 3 لاکھ کا 2 ثلث کتنا بن رہا تھا؟ 2 لاکھ بن رہا ہے، اور 3 لاکھ کا نصف کتنا بن رہا ہے؟ 1.5 لاکھ بن رہا ہے، تو 2 لاکھ بڑا ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر سب سے بڑا کیا ہو گیا؟ 2 ثلث ہو گیا، اس سے نیچے کیا آ جائے گا؟ 1/2 آ جائے گا، نصف آ جائے گا۔ یہ کس کا ایسا ہوتا ہے؟ طبقہ اولیٰ میں سے ایک بیٹی، اسے کیا کہتے ہیں؟ البنت المنفردہ تعبیر ہوتی ہے، یعنی فقط بیٹی ہو، ہم اردو میں لکھتے ہیں فقط بیٹی۔ یعنی ایک بندہ فوت ہوا، اس کی فقط بہنیں تھیں، بیٹیاں اگر بیٹیاں ہیں تو پھر بہنوں کی باری نہیں آئے گی نا، طبقہ ثانی میں چلے جائیں گے، بہنوں کو کاٹ دیں، فقط طبقہ اولیٰ لکھیں، مشتبہ نہ ہو جائیں۔ فقط بیٹیاں، بیٹیاں کیا مطلب؟ 2 یا 2 سے زیادہ، ٹھیک ہے، ایک بیٹی نہیں۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو ان کو 2 ثلث دینے ہیں، اگر ایک بیٹی ہے تو اسے کتنا دینا ہے؟ نصف دینا ہے، ٹھیک ہے جی۔
اچھا بیٹی کا بھی نصف ہوتا ہے اور نصف اسی طریقے سے شوہر کا بھی ہوتا ہے ما عدم الولد، لیکن ساتھ شرط کیا ہوتی ہے کہ اولاد نہ ہو. یعنی ایک خاتون فوت ہوئی، اس خاتون کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس کی میراث کا آدھا حصہ کس کو مل جائے گا؟ اس کے شوہر کو مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ایک بیٹی ہے، اللہ کے رسول کی ایک بیٹی تھی، ان کو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ کیا جائیداد میں مل جائے گا. واضح؟ کیا؟ ہاں وہ آگے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو نصف حصہ ہے یہ بیٹی کے لیے ہے اور زوج کے لیے. واضح؟ اب آگے چلتے ہیں. 2/3 1/2. ٹھیک ہے، آگے پھر کہانی آسان ہے. ٹھیک ہے جی. 1/2 کہا تو ادھر کیا کر دیں؟ 1/3 کہہ دیں. 1/3 کو کیا کہتے ہیں؟ ثلث کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. طبقہ اولا میں سے ثلث کس کو ملتا ہے؟ ماں کو ملتا ہے، کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ شرط کیا رہتی ہے؟ ثلث تب ملے گا کہ ما عدم الولد، جب اولاد نہ ہو. ایک بندہ مر گیا، اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس کی ماں تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس ماں کو کیا دیا جائے گا؟ 1/3 حصہ، یعنی کیا دیا جائے گا؟ ثلث دیا جائے گا. ٹھیک ہے. باپ کا بھی آگے بیان کریں گے، باپ ساتھ ہو تو وہ کیا ہوگا. فی الحال ہمیں فروض کیا یاد کرنے ہیں جو قرآن نے کیا ذکر کیے ہیں. اچھا جی، 4 نمبر پہ آ جائیں. 1/2 1/3 1/4. 1/4 کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رب. تو یاد ہوگا نا سب کو. الف کے 4 حصے بنے ہیں تو ایک کیا بنتا ہے؟ رب بنتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. رب کس کو ملتا ہے؟ چوتھا حصہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے وہ زوج کو بھی ملتا ہے، یعنی شوہر کو ملتا ہے. ادھر شوہر کیا تھا؟ اولاد نہیں تھی، لیکن اگر کیا ہو؟ مال ولد، اولاد ہو تو پھر شوہر کو کیا ملتا ہے؟ چوتھا حصہ ملتا ہے. یعنی ایک خاتون فوت ہوئی، اس کے ایک بچہ بھی تھا، شوہر بھی تھا اس کا، تو اب شوہر کو کیا دیں گے؟ 1/4 حصہ دیں گے. ہاں باقی بچے کو دے دیں گے. ٹھیک ہے، ابھی جلدی نہ کرے، تقسیم بعد میں. اسی طریقے سے 1/4 حصہ زوجہ کو ملتا ہے، بیوی کو ملتا ہے. لیکن بیوی میں قید کیا رہتی ہے کہ ما عدم الولد، جب اولاد نہ ہو. کس کی اولاد نہیں کرنی ہے؟ میت کی ختم کرنی ہے نا. یعنی کس کو ماریں گے؟ ایک بندے کو ماریں گے، اس کی بیوی کو رکھیں گے نا. اور ہم کہیں گے کہ ایک بندہ فوت ہوا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کی ایک بیوی تھی، تو بیوی کو کتنا حصہ دیں گے؟ چوتھا حصہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اب ظاہری بات ہے، شوہر کو میراث دینی ہے تو کس کو ماریں گے؟ بیوی کو. بیوی کو دینی ہے تو کس کو ماریں گے؟ شوہر کو ماریں گے. ایسے ہی نہیں، زوجہ کو نصف نہیں ملتا. زوجہ کا جو کم سے کم حصہ ہے نا، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ رب سے شروع ہوتا ہے، چوتھے سے شروع ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم؟ زیادہ سے زیادہ، مطلب زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے. ہاں 1/4 زیادہ ہے یا 1/2 زیادہ ہے؟ وہ آپ 4 کے اوپر فوکس کریں گے، آپ کہیں گے یار 1/4 زیادہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ زیادہ کیا ہوگا؟ 1/2 ہوگا. ٹھیک ہے جی. ہاں ہم شروع میں جب ویسا اس کا کیا تھا تو 1/8 ایک حصہ آ رہا تھا، 1/2، تو وہاں پہ صحیح نے لکھا تھا کہ جو ہے نا کم حصے کو لے لیں، تو ہم 2 حصے کو لے رہے تھے. کر کے حال نہیں ہوا. آخر میں کہا بھی 1/2 زیادہ ہوتا ہے یا 1/8 زیادہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کم کیا ہے؟ 1/2 اور 1/8 میں تھوڑا کیا ہے؟ 1/8 تھوڑا ہے، 8 تھوڑا ہے، یعنی 2 زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو 1/8 کہیں گے. اچھا یہ واضح ہے. 5واں کیا ہے جی اس میں سے؟ 1/5 نہیں آتا. 1/2 1/3 1/4 1/5 ہمارے پاس نہیں ہے. آگے جمپ لگا دیں گے. 1/6 ہے. 1/6 کو کیا کہتے ہیں؟ سدس کہتے ہیں. سدس کیا مطلب؟ چھٹا حصہ. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ادھر ماں تھی، ماں عدم الولد، تو اس کو ثلث مل رہا تھا. ادھر ہم کیا کہیں گے؟ اگر یہی ماں ہو، کس کے ساتھ ہو؟ مال ولد ہو، یا اسی طریقے سے کیا ہو؟ اب ہو مال ولد ہو، اب مال ولد. ٹھیک ہے، اب یہ لکھائی پڑھ لیجئے گا، اب مال ولد. تو ان کا حصہ کیا ہے؟ سدس ہے. یعنی اگر ہم آپ سے 2 سوال رکھیں کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کا ایک بیٹا تھا اور ماں تھی، تو ماں کا کتنا حصہ ہوگا؟ آپ کہیں گے ماں کا چھٹا حصہ ہوگا. کیونکہ اس کی اولاد موجود ہے. اور ایک سوال آپ کے پاس یہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی فقط ماں ہے، پھر ماں کو کتنا ملے گا؟ ثلث، تیسرا حصہ ملے گا. چھٹا کیا نہیں ملے گا. واضح. باپ کے بارے میں کیا ہے کہ باپ کی اگر اولاد ہو تو پھر اس کا کیا ملتا ہے؟ چھٹا حصہ ملتا ہے. ایک بندہ فوت ہوا، اس کی اولاد تھی، بیٹا تھا اور باپ تھا،
پھر باپ کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا. واضح؟ اگر اولاد نہ ہو فقط باپ ہو تو پھر باپ کا کوئی فرض نہیں ہے. نہیں ہے ہی نہیں، فرض ہے ہی نہیں، نصف بھی نہیں ہے. باپ کدھر ہے؟ ابو المال ولد لکھا ہے آپ نے؟ کیا ابو المال زو شوہر ہے نا، باپ تھوڑی ہے. مرنے والے کی رشتہ داری دیکھنی ہے بھائی، مرنے والے سے کیا رشتہ داری. ہاں سدس میں ابو مال ولد لکھا ہے. ہاں اب مال ولد، ٹھیک ہے، اب مال ولد. یہاں ام اور اب دونوں کے ایک جتنا ہے. ہاں دونوں کا ایک جتنا ہے. ام کے بھی کیا ہے چھٹا حصہ ہو جائے گا اولاد کے ہوتے ہوئے، باپ کا بھی چھٹا حصہ ہو جائے گا اولاد کے ہوتے ہوئے. یہ سارا بھی ہم تب کے اولا پہ فوکس کر رہے ہیں. اگر ولد نہ ہوگا تو ماں کو تیسرا حصہ مل جائے گا. باقی تیسرا آ جائے گا. وہ آگے نا بیان کریں گے نا، باقی چیز کدھر جائے گا، ساری اسی میں بحث ہے. ٹھیک ہے، اگلے طبقے میں نہیں جانے والا. ٹھیک ہے. ہاں اچھا، آخری جو ہے وہ فروض کتنے ہوتے ہیں ہمارے پاس؟ فروض 6 ہیں نا. 1/6، 1/7 پھر نہیں ہے ہمارے پاس، بلکہ کیا ہے 1/8 ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سمن کہتے ہیں. یہ کس کا ہوتا ہے بھائی؟ ایک ہی خاتون ہے، بیوی. ٹھیک ہے جی. زوجہ کیا ہے لیکن شرط ساتھ کیا لگے گی؟ مال ولد. کس کی اولاد دیکھنی ہے؟ مرنے والے کی. ٹھیک ہے، چاہے وہ اس بیوی سے نہ ہو. ٹھیک ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو کتنی میراث ملے گی؟ سمن ملے گی. ہاں اگر ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو یہی جو 8واں حصہ ہے نا اسی کو تقسیم کرتے جائیں گے. اب 9 بیویوں میں یہی 8واں حصہ کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا. یعنی اس 8 کے مزید آگے کیا بنا دیں گے؟ 9 بنا کے ان کو کیا الگ الگ دے دیں گے. لَقَتِسْمٌ مِنَ السُّمُنِ. ہاں عائشہ کے کتنے حصے بنتے ہیں؟ 8 کے 8 میں سے بھی کیا بنتا ہے؟ 9واں حصہ بنتا ہے. ولد میں بیٹا اور بیٹی دونوں شامل؟ ہاں دونوں ہے، اولاد ہو کوئی. اوپر پھر بیٹیاں کیوں لکھا تھا آپ نے؟ نہیں ادھر ولد نہیں، یہ فقط بیٹیوں کا ہم نے بتایا ہے کہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کا 2 ثلث ہوتا ہے، بیٹی ہوتی ہے تو اس کا نصف ہوتا ہے. یعنی بیٹی کا زیادہ آپ کا بیٹا؟ نہیں یہ کہاں لکھے؟ بیٹے کا ذکر نہیں ہے، بیٹے کا ذکر ہی نہیں آ صاحب. یہاں پہ سوال ہے کہ بیٹا کدھر؟ ابھی بیٹے کو میراث دینی ہے یا نہیں دینی؟ ٹھیک ہے، بیٹے کا دیکھیں. اب ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ثلثان میں بیٹیاں آ گئیں، نصف میں بیٹی آ گئی، ادھر سے شوہر آ گیا. ثلث میں کیا ہے؟ ماں آ گئی، ماں عدم الولد، اولاد نہیں تھی. ربع میں کیا ہے؟ شوہر آ گیا، بیوی آ گئی. سدس میں کیا ہے؟ ماں آ گیا، باپ آ گیا. سمن میں کیا ہے؟ کیا آ گئی؟ زوجہ آ گئی نا، بیوی آ گئی. طبقہ اولا میں کیا ہے؟ اولاد تھی نہ بیٹے تھے، تو بیٹا ہے ہی نہیں اس میں سے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ ہم کہیں گے کہ ہاں بیٹے کو میراث ملے گی لیکن فرضاً نہیں ملے گی، بلکہ اسے کیا ملے گی؟ قرابتاً ملے گی. ٹھیک ہے، ایک نئی اصطلاح آ گئی. ٹھیک ہے، ہاں یعنی اس کا حصہ اللہ نے نہیں رکھا. اللہ نے کیا رکھا؟ اس کو دینا ہے لیکن اس کو قرابتاً ہم نے دینا ہے. قرابتاً اور فرضاً یہ 2 ہو گئے. ٹھیک ہے جی، قرابتاً اور فرضاً. تو قرابتاً کا قانون کیا آئے گا کہ طبقہ اولا میں سے یا طبقہ ثانیہ میں سے جس بندے کا بھی حصہ نہیں ہے، رکھا ہوا حصہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے میراث نہیں دینی. ٹھیک ہے، بلکہ اسے میراث دینی ہے، قرابتاً دینی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اپنا حصہ دے دیں گے، باقی جو بچے گا سارے کا سارا کیا ہے؟ وہ لے جائے گا. میں تو بیٹوں کو زیادہ دیا جاتا ہے، آئے گا آگے آ جانا. یعنی حصہ معین ہے. دیکھیں فرض کا یہ مطلب نہیں ہے، اسی وجہ سے فرض کہتے ہیں نا. فروض اور کیا مطلب؟ یعنی وہ فرض، وہ حصہ جو قرآن نے معین کر دیا. یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ قرآن نے فقط انہی کو دیا باقیوں کو نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ فرضاً ہو گیا اور قرابتاً ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. مثال کے طور پہ ایک بندہ فوت ہوا، ٹھیک ہے، اس کی یہ سارا لکھ لیا آپ لوگوں نے، اس کو مٹا لیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن نے بیٹوں کو کیوں نہیں لکھا؟ وہ کیونکہ قرابتاً میں ہے نا، ان کو زیادہ دینا تھا نا. ٹھیک ہے، ایک بندہ فوت ہوا، اس کی کیا تھی؟ زوجہ تھی اور کیا تھا؟ یہ بیٹا تھا. اب میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ ہم کیا کہیں گے کہ زوجہ کس میں سے ہے؟ فروض والی میں سے ہے، فرضاً میں سے ہے. اور بیٹا کس میں سے ہے؟ قرابتاً میں سے ہے. جب بھی ایک فرض والا ہو اور ایک قرابتاً والا ہو تو پہلے فرض والے کو دے دیں گے، باقی جو بچے گا وہ کس کو مل جائے گا؟ قرابتاً والے کو مل جائے گا. ہم کیا کریں گے کہ جی میت کا بیٹا اولاد موجود ہے نا، تو بیوی کا کتنا فرض بنے گا؟ 8واں حصہ بنے گا. تو ہم کیا کہیں گے کہ مال کا 1/8 حصہ کیا ہے؟ بیوی کو دے دیں گے. باقی جو 7 حصے بچیں گے وہ کس کو دے دیں گے؟ بیٹے کو دے دیں گے. اور قانونی طور پہ لفظ کیا استعمال کریں گے کہ زوجہ کو فرضاً ملا ہے سمن،
اور بیٹے کو جو 7 حصے ملے ہیں وہ قرابتاً ملے ہیں. ٹھیک ہے، واضح. تو لہذا اس کا مطلب کیا ہے کہ فرضاً اور قرابتاً بھی کیا ہے، بحث ہے یہاں پہ. اب یہاں پہ صحیح ثانی آپ کو پورا قانون دیں گے کہ بھی کون سے وارث ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فرضاً ملتا ہے، کون سے ایسے ہوتے ہیں جن کو قرابتاً ملتا ہے، اور پھر ایک قسم ایسی بھی وارثوں کی ہے کہ جن کو فرضاً بھی ملتا ہے اور قرابتاً بھی ملتا ہے، کبھی فرضاً ملتا ہے اور کبھی قرابتاً ملتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری اصطلاح یہاں پہ کیا آ رہی ہے؟ ردن کی آ رہی ہے. فرضاً، قرابتاً، اور تیسری اصطلاح کیا ہے جی ہمارے پاس؟ ردن کی ہے. ٹھیک ہے. ردن کے کیا ہے؟ مثال طور پہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کی کیا تھی؟ ایک بیٹی تھی. اب ایک بیٹی جو ہے وہ کس میں سے ہے؟ فرضاً میں سے ہے نا. ایک بیٹی کس میں سے ہے؟ فرضاً میں سے ہے. تو آپ بیٹی کو کیا دیں گے؟ 1/2 دے دیں گے. 1/2 دینے کے بعد اب تب کے اولے میں کوئی اور نہیں ہے. اب باقی جو ایک حصہ بچ گیا وہ کدھر جانا ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مکتب اہل بیت کا یہ نتیجہ ہے، یہ نظریہ ہے کہ جو ایک بچ جاتا ہے اس کو بیٹی کی طرف دوبارہ کیا کر دینا ہے؟ رد کر دینا ہے. یعنی سارے کا سارا مال کیا ہے؟ بیٹی کو مل جائے گا. ایک بندہ فوت تو ایک ہی بیٹی ہو، سارے کا سارا مال کس کو مل جائے گا؟ بیٹی کو مل جائے گا. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ بیٹی کے اوپر کیا رد ہوتا ہے؟ اگر بیٹی کے ساتھ کیا ہے؟ زوجہ بھی ہے، وہی اللہ کے رسول کی مثال ذہن میں رکھیے گا. تو زوجہ کو کیا ہم دیں گے؟ 1/8 دیں گے. بیٹی کو کیا دیں گے؟ 1/2 دیں گے. باقی جو بچ جائے گا کیا وہ دونوں کے اوپر تقسیم کریں گے؟ کہتے ہیں نہیں، زوجہ کے اوپر کبھی بھی رد نہیں ہوتا. زوجہ کو کیا کہتے ہیں؟ لا یرد علیہا. زوجہ کے اوپر کبھی بھی رد نہیں ہوگا. رد کس کے اوپر ہوگا؟ بیٹی کے اوپر رد ہوگا. ٹھیک ہے. رد میں کیا ہوتا ہے کہ جو قرآن نے حصے معین کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان حصوں کو دینے کے بعد باقی جو بچ جاتا ہے کیا وہ اگلے طبقے میں آپ شفٹ کریں گے یا اگلے طبقے میں شفٹ نہیں کریں گے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اگلے طبقے میں شفٹ نہیں کریں گے. وہ جو آپ کے پاس اگر فرضاً والا ہے تو اس میں سے اگر زوجہ کے علاوہ ہے تو اس کے اوپر رد ہو جائے گا. زوج کے علاوہ ہے تو رد ہو جائے گا. اگر کیا ہے وہ فرض کریں کہ قرابتاً والا ہے تو وہ سارے کے سارے اسی کو مل جائے گا. اس کو ردن تو نہیں کہتے، قرابت کہتے. ٹھیک ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک وارث وہ ہمیں ملے گا کہ جس کو فرضاً بھی ملتا ہے، ردن بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پھر آتی ہیں کہ وارثوں کی کتنی قسمیں بنتی ہیں. کس اعتبار سے؟ ان 3 اعتبار سے. کہ کچھ وارث ہوں جن کو فرضاً ملتا ہو، کچھ ہوں جن کو قرابتاً ملتا ہو، کچھ ہوں جن کو ردن ملتا ہو. 3 قسمیں ہیں نا. لیکن صحیح ثانی فرمایا کہ کچھ وارثوں کی ٹوٹل طور پہ 5 قسمیں بنتی ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہیں فرضاً ملتا ہے، فرضاً کے علاوہ کچھ ملتے ہی نہیں ہے، وہ ایک بیوی ہے فقط. ٹھیک ہے، اس کو فقط فرضاً ملتا ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں فرضاً بھی ملتا ہے، قرابتاً بھی ملتا ہے. کچھ ایسے ہیں جنہیں قرابتاً ملتا ہے، فرضاً نہیں ملتا. کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں فرضاً اور ردن دونوں ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ ابھی اس درس میں ہے کہ جس کی ابھی ہم تطبیق کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو ابھی تطبیق کرنے لگے ہیں، اگر ٹائم ہے تو ہم ایک لائن فقط اس کی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم کیا اس کے ساتھ مربوط ہو جائیں تھوڑے سے. عنوان بحث کیا ہے؟ الامر الثانی فی اقسام الوارث. ینقسم الوارث الی 5 اقسام. وارث کی 5 قسمیں ہیں. کس اعتبار سے قسمیں؟ انہی 3 کے اعتبار سے کہ فرضاً، قرابتاً اور ردن کے اعتبار سے کتنی قسمیں کریں گے. پہلی قسم فقط ہم پڑھیں گے آج، باقی کل. من یرث بالفرض لا غیر دائما. پہلے وارث کیا قسم ہے کہ جسے فقط فرضاً ملتا ہے. من یرث بالفرض، تو جو فرض کے سبب سے میراث پاتا ہے، لیکن لا غیر، فرض کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں ملتا. نہ قرابتاً ملتا ہے، نہ ردن ملتا ہے. لا غیر کی کیا تشریح ہوگی کہ نہ قرابتاً اور نہ ہی ردن. اور وہ کون ہے ہمارے پاس؟ وہ فقط کیا؟ بیوی ہے. وَهُوَ الزَّوْجَةُ، وہ کیا ہوتی ہے؟ بیوی ہوتی ہے. فَإِنَّ لَهَا الرُّبُعُ، اس کا چوتھا حصہ ہوتا ہے. کب؟ مَعَدْمِ الْوَلَد، جب اولاد نہ ہو، میت کی اولاد نہ ہو. وَالثُّمُنُ معه یعنی مع الولد، جب اولاد ہو تو اس کو کتنا ملتا ہے؟ ثمن ملتا ہے. اور ولا یرد علیہا ابدا، بیوی کے اوپر کبھی بھی رد نہیں ہوتا. تو بیوی کس میں آتی ہے؟ فقط فرضاً والے میں آتی ہے، نہ قرابتاً والے میں آتی ہے، نہ ردن والی میں آتی ہے. تو یہ پہلی قسم ہوگی. آگے پھر انشاءاللہ بیان کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں ہاں، وہ وہ کہیں اگلے طبقے میں شفٹ ہو جائے گا، یا جو ہے نا اسی طبقے کا اگر کوئی بندہ موجود ہوا تو اسی کے اوپر رد ہو جائے گا.
یہ ساری ایک ایک تفصیل کیا پوری آئے گی، وہاں پہ ہم پریکٹیکل کریں گے انشاءاللہ ساری مثالیں. فرزن ہے یا قرابتن ہے؟ بیٹی ایک بیٹی کیا ہے فرزن ہے، دو